السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 59 تک مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے اپنا سبق۔ ہم سورۃ کہف میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات پیش کیے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر وہ باغ والوں کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے بھی ہمیں سکھائے۔ تو آج جو ہے وہ ہم سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا اس میں خزانہ چھپایا ہے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا لفتنا ہو، یعنی ان آیات میں ہم دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اس میں اب یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اب ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں، یعنی جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ جب تک میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ کو نہ پہنچ جاؤں تو اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، خواہ میں برسوں ہی کیوں نہ چلتا رہوں۔ فلما بلغنا مجمع بینہما، یعنی اللہ کہتے ہیں پھر جب 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ مچھلی نے سمندر میں سرنگ کے مثل اپنا راستہ بنا لیا، اور جب وہ اس مقام سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ، ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ تو خادم نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی کالا آرایت اذا اوینا الی صخراتی فانی نسیت الحوت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ، ہمیں اس سفر نے بڑا تھکا دیا ہے۔ تو خادم نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تھے، یعنی اس کا آپ سے ذکر کرنا کسی نے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں سے رستہ بنایا تھا۔ تو موسیٰ نے کہا وہ کیا وہی تو وہ مقام تھا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے؟ الغرض وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ فوجدک عبدا من عبادنا آیاتنہ رحمتا من عندنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا۔ قال لہ موسیٰ، تو کہا، یعنی قال لہ موسیٰ، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ جب وہ ادھر پہنچے تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو وہاں پایا، تو جس کو ہم نے اپنے بارگاہ الہی سے خاص رحمت عنایت کی تھی اور جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ اس شرط پر آپ کے ساتھ میں چل سکتا ہوں کہ جو علم کی شدت ہدایت آپ کو دی گئی ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں گے۔ اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی انہوں نے کہا
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ یعنی انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جو علم کی شدت، یعنی علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے؟ یعنی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ میرے ساتھ چلیں گے سفر پر تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور ایسی بات پر جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو موسیٰ نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ چلتے ہو تو کسی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک میں خود تم سے اس کے ذکر کی ابتدا نہ کروں۔ الغرض وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں تھا کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، لہٰذا جو بھول مجھ سے ہو گئی ہے اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے اس کام میں مجھے مثلا مشکل میں نہ ڈالیے اور مجھے معاف کر دیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خضر کو ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا۔ خضر نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں تھا کہا کہ تم میرے ساتھ میں رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد کسی چیز کے متعلق میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، واقعی آپ میری طرف سے مثلا جب بھی آپ کو، یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی اگر میری طرف سے اب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا اور میں سوال بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا چلیں، ایک موقع پھر انہوں نے اور دیا۔ اسی طرح وہ ایک بستی میں پہنچ گئے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گرنے والی ہے تو خضر نے مرمت کر کے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر بستی والوں سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ یعنی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے، یعنی وہ دیوار کا جو واقعہ تھا، انہوں نے پھر ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، البتہ جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی اصل کہانی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کشتی چلا کر مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ آگے چل کر ان کا گزر ایک ایسے بادشاہ کے ملک سے ہونے والا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو بے عیب دار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے چھین نہ سکے۔ نمبر 2، اور وہ جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کر کے انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے میں ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو پاکیزگی اور شفقت کے لحاظ سے بہتر ہو، یعنی اس لڑکے سے بہتر ہو جسے قتل کیا۔ اور رہی بات وہ دیوار کی تو وہ اس شہر کے رہنے والوں کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، لہٰذا تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ خود نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار گرنے سے خزانہ ظاہر ہو جائے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس
خزانے پر قبضہ کر لیں۔ ان تمام کاموں میں جو میں نے کیے تمہارے رب کی بڑی رحمت پوشیدہ تھی، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ رحمتاً من ربک وما فعلتہ عن امری ذالک طویل ما لم تستطیع علیہ صبر۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ جو تمام کام میں نے کیے ہیں یہ اس میں تمہارے رب کی بڑی رحمت پوشیدہ تھی، اور یہ جو کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیر کی ہے۔ ان کاموں کی حقیقت جن کی ظاہری کیفیت پر تم صبر نہ کر سکے۔ ہم نے اس میں یہ واقعہ پڑھا۔ تیسرا یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں نے پڑھا ہے ان آیات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خفگی کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اے اللہ، میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو بات کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی، یہ میں نے جو حدیث سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں وہ یعنی مچھلی گم ہو گئی وہاں ہی انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائے کہ ان سے بھی زیادہ علم حضرت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو 3 واقعات کیے کہ پہلے کشتی میں سوراخ کیا، پھر انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پھر انہوں نے وہ دیوار جو تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی وہ اٹھائی۔ تو یعنی یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسے کیا تھا۔ ان کا علم اللہ نے حضرت خضر کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کالا موسیٰ کہ اے رسول وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی یوشیخ بن نوح جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی وہ یوشیخ بن نوح تھے، تو انہوں نے کہا میں حضرت خضر سے ملنے جا رہا ہوں، تو لہٰذا میں مسلسل چلتا رہوں گا جہاں تک یعنی کہ سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، تو وہ سالہ سال تک چلتا رہوں چاہے میں، انہوں نے کہا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر موسیٰ چلے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان ساتھی بھی چلے، ان دونوں نے ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ لیا۔ جب وہ پتھر کے پاس پہنچے تو اپنا سر زمین پر رکھ کر سو گئے۔ تو یہی وہ جگہ تھی یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضر علیہ السلام سے ملنا تھا، تو اسی جگہ دونوں سمندر کا سنگم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ تو مچھلی جو تھی وہ اس جگہ یعنی ان کو مچھلی کا خیال ہی نہیں رہا، تو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بنا کے نا تو اپنا راستہ جو ہے وہ بنا لیا۔ تو یہ شیخ بن نور نے مچھلی کے نکلنے اور سمندر میں داخل ہونے کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ سے بھول گئے تھے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی جب وہ مچھلی زنبیل سے نکل گئی تو اس نے سمندر میں سرنگ بنا کے اپنا راستہ بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے غلام کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی، اور وہ دونوں ایک دن اور ایک رات جتنا یعنی کہ باقی جو تھا وہ چلتے رہے۔ تو وہ جب چلتے چلتے مثلا وہ اس مقام پر پہنچے تو انہیں بڑی تھکن محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کھانا لاؤ، بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ تو سمندر میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا وہ اس وقت سمندر میں وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں ملنا تھا۔ پھر واپس وہ انہیں قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور پھر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور جو آگے میں نے واقعہ آپ کو سنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ تم سے بھی زیادہ علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، جو یعنی کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہ کر رہے تھے۔ تو جب حضرت خضر نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم سفر نہیں کر سکتے کیونکہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے،
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی وہ جب بھی انہوں نے کشتی کو سوراخ کیا یا جب لڑکے کو قتل کیا تو پھر وہ بار بار سوال کرتے، پھر آخر میں جب انہوں نے وہ دیوار اٹھائی تو انہوں نے کہا مزید تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، جو جن بات کا تمہیں شبہ تھا وہ یہ ہیں، اور یہ میں نے کام اللہ کے حکم سے کیے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے وہ کام کیا۔ یعنی خضر علیہ السلام جو تھے، میں آپ کو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے، اس کا فیصلہ تو جواب دینا مشکل ہے، لیکن ظاہر تو یہی ہے کہ وہ انسان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ وہ دیکھیں کہ ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا بندہ موجود ہے۔ اگر مثلا حضرت خضر علیہ السلام جو تھے، وہ ابھی میں نے جو ان کا واقعہ آپ کے سامنے 2 بار دہرایا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور وہ انہوں نے حضرت خضر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے کام کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے اور ان کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو یعنی ان کو کچھ غیب کی خبریں ان کے پاس تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک رسول تھے، حضرت خضر جو تھے وہ رسول تھے جن کے ذمے رسالت کے فرائض کے علاوہ انسانوں کی عقل سے مثلا عقل سے ماورا جو احکامات ہیں ان کی تکمیل بھی انہوں نے کی۔ یعنی ان کا نام خضر اس لیے ہے کہ وہ ایک سوکھی اور بنجر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سبزی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کسی بات کا اگر آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بھی بیچ میں ہوں، اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو خدا را اپنے پاس سے کوئی بات نہ کہیں، اس کو کہیں بھی اس کا اللہ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو اللہ سے فوری طور معافی مانگ لے۔ اس کے آگے ہم ذوالقرنین کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُوالقرنین قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا۔ یعنی اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ آپ یعنی اے رسول، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا حال تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے زمین میں اس کو بڑی قوت اور طاقت دی تھی، ہر طرح کا ساز و سامان بھی اس کو دیا تھا، اس نے ساز و سامان جمع کیا، پھر وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ سورج ایک کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس چشمے کے پاس اسے قوم ملی تو ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تمہیں دونوں قدرتیں حاصل ہیں، خواہ تم انہیں تکلیف خواہ تم ان کے معاملے میں بھلائی کا راستہ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی فَاتْبِعِ السَّبَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں کہ تمہیں ایک قوم ملی ہے، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تمہیں دونوں قدرتیں حاصل ہیں، خواہ تم انہیں تکلیف دو، ٹھیک ہے، تو تم ان کے معاملے میں بھلائی کا راستہ اختیار کرو۔ اب ہم یعنی سورۃ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے یہ بھی ہم یہاں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا ثم اتبع سبابا، یعنی حتی اذا بلغ المطلع الشمس وجدها تطلع، یعنی میرا دل کر رہا ہے کہ جلدی جلدی انہیں یاد کا ترجمہ سناؤں۔ بہت آپ یقین کریں کہ میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں ادا ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح
سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ خبردار، تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو یعنی لوٹ جائے گا تو وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا۔ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کی بندہ نہیں مانے گا، یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا۔ اور وہ شخص جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے امر حکومت میں اس سے آسان بات کہیں گے، کسی قسم کی بھی سختی نہیں کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کے ساز و سامان کا اہتمام کیا۔ ساز و سامان کی تیاری کے بعد وہ سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی آڑ نہیں بنائی، ہم نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا، اور جو کچھ ساز و سامان ذوالقرنین کے پاس تھا ہمیں اس کا بخوبی علم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کے لیے ساز و سامان کا اہتمام کیا۔ ساز و سامان کی تیاری کے بعد وہ سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ دیواروں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے دیواروں کے اس طرف کچھ لوگوں کو دیکھا جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج و مجوج ہماری زمین میں آ کر فساد مچاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے کوئی دیوار نہ کر دیں، کوئی آڑ نہ بنا لیں تاکہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان مثلا کوئی آڑ کر دیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ وہ فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، مال کے سلسلے میں اور قوت کے سلسلے میں میرے رب نے جو مجھے عطا کی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، البتہ بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک کوٹ بنا دیتا ہوں، یعنی ایک دیوار بنا دیتا ہوں، آڑ سی کر لیتا ہوں، تم میرے پاس لوہے کی تختیاں لاؤ۔ وہ لوہے کی تختیاں لائے اور ان کو دیواروں کے درمیان میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں دیواروں کے درمیان جو شگاف تھے اسے برابر کر دیا تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اب اس سے مثلا دھونکنا شروع کرو، یہاں تک کہ جب اسے دھونکا گیا تو انگارہ یعنی کہ وہ جو کوئی سیسا نما چیز ہوگی انہوں نے اس کو پگھلایا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس سیسے کو پگھلا کرنا یعنی تم میرے پاس لے آؤ، تو وہ اس کے اوپر یعنی جو وہ تانبا تھا وہ پگھلا کر لاتے، تو انہوں نے وہ جو دیوار کھڑی کی تھی لوہے کی اس کے اوپر ڈالتے رہے، الغرض وہ شگاف جو تھے یعنی وہ بند ہو گئے، تو یجوج مجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس پر نقب لگا سکتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے ایسا کرنے کی قوت عطا کی، بہرحال جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وعد ربی حقا وتارکنا بعدهم یومئذ یمجوج فی بعد ونوفی ہوا فی الصور فجمعناہم جمعا، اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو محشر میدان میں جمع کریں گے، اس روز ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، یعنی ان لوگوں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر کے لیے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور کانوں میں ایسا بوجھ تھا کہ وہ سن نہیں تھے سکتے۔ اللہ زینہ کانت یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس میں میں دوبارہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی واقعہ یعنی کہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی یہاں بیان کیا، تو ان آیات کی تفسیر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق سوال ہوا تھا، تو اللہ نے اس سوال کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی، ٹھیک ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ لوگ جب آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں نا تو آپ کہیں اور ان کا کچھ حال ان کو سنا دیں کہ وہ یعنی کہ وہ قوت میں اور مال و دولت میں ان سے زیادہ تھے، تو مثلا ان کے پاس بڑی قوت تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا،
تو ایک دن جب وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے پاس بڑا ساز و سامان تھا، تو وہ برابر چلتے رہے، تو یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کیچڑ کے چشمے میں سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو مثلا جب وہ اس چشمے کے پاس پہنچے، یہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے ایسے یعنی اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہنچے، تو انہیں وہاں ایک ایسی قوم ملی، یعنی تو حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں دونوں قدرتیں حاصل ہیں، خواہ تم اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا کہ تمہیں دونوں قدرتیں حاصل ہیں، خواہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، خواہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یعنی کہ اختیار کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب وہ یعنی وہ اس قوم کے پاس پہنچے نا، تو اس قوم نے ان کو پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، تو اگر تم نیک کام کرو گے اور اچھے عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر تم نے ظلم و زیادتی کی تو یہاں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں سخت سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح حضرت ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا، ٹھیک ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، انہوں نے دیکھا، وہ اللہ کے حکم سے وہاں اس مقام پر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کی دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ اسی طرح اسی حالت میں وہ لوگ وہاں اپنی زندگی گزارتے تھے، اور ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے، اور نہ ایسی کوئی قدرتی چیز مثلاً کوئی درخت پہاڑ وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، جس کے سائے میں یا وہ گرمی سے بچ سکتے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی ساز و سامان تھا اس کا ان کو بخوبی علم تھا، تو انہوں نے وہ اپنا ساز و سامان مثلاً اتنا زیادہ ساز و سامان وہ کہاں رکھتے، تو وہ دھوپ سے بچنے کا انہوں نے انتظام یہ کیا کہ انہوں نے پھر ان سے کہا کہ وہ پھر وہاں سے واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم دیکھی ایسی، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ پہلے انہوں نے وہ والا سفر کیا جہاں لوگ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو دیکھا، پھر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو دیکھا، تو وہ اس سفر سے پھر واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور سفر کی تیاری کی، ٹھیک ہے، وہ جو دیوار والا واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جوج مجوج جو ہیں وہ ہماری زمین میں آ کر فساد مچاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے کوئی آڑ مقرر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو لاؤ اس شگاف کو بھریں، تو انہوں نے سیسا پگھلا کر وہ جو تانبا تھا، تانبا پگھلایا اور اس کو اتنا زیادہ گرم کیا کہ وہ پانی کی مثل گرم ہو کے نا یعنی وہ پگھل گیا، تو انہوں نے پھر ان شگاف کو بند کیا اور اتنی مضبوط آڑ بنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے جس نے مجھے اس کام کو کرنے کی توفیق اور استطاعت دی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی زمین کے برابر ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ اور ایسا ہو کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ اس میں آج 2 واقعات پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، اور ذوالقرنین کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ بات یہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں، ہمیشہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اس کا اجر دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اچھا اجر ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 101 تک تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور اس کی تفصیل بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی پڑھا، اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں غلطیاں کوتاہیاں جو ہو گئی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں، اور میری اللہ سے دعا یا اللہ میرے منہ میں سے ایسے لفظ نکال جو کہ میرے یہ جو سننے والے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں اور یہ جو بڑے غور سے سنتے ہیں، آگے سے پھر سوال جواب کرتے ہیں اسی سلسلے میں، یا اللہ میرے اور ان کے علم میں بھی اضافہ عطا فرما۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری آیت نمبر 101 تک ہم نے مکمل پڑھ لی ہے، آمین۔